السلام علیکم جی، فیاض رامے آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ایک اور خوشخبری آپ لوگوں کے لیے۔ ایک اور بڑی عدالت سے فیصلہ ظہیر کے خلاف ہو گیا اور اس کا سہرا جاتا ہے نا تجربہ کار لیگل ٹیم کے اور یوٹیوبرز کے جنہوں نے ظہیر کو پھنسایا۔ اور دوسرا بڑا فیصلہ یہ ہے کہ آج ظہیر نے جو پروٹیکٹیو بیل جو حفاظتی ضمانت لاہور ہائی کورٹ سے کروائی تھی، لاہور ہائی کورٹ کے بہاولپور بینچ میں دوبارہ داخل کی کہ مجھے دوبارہ حفاظتی ضمانت پروٹیکٹیو بیل گرانٹ کی جائے، جو پہلے ہی دن عدالت نے خارج کر دی۔ اور اس طرح ان کا رونا دھونا اور رونے پیٹنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ سب لوگ دل تھام کر بیٹھیں اور ان کا رونے دھونے کا اور رونے پیٹنے کے مزے لیں۔ دوسری بات، یہ سارا کام ظہیر کی نا تجربہ کار لیگل ٹیم اور ان یوٹیوبرز کی وجہ سے ہوا، جو 10-10 گھنٹے کا لائیو سیشن لمبا چلاتے ہیں، لیکن جب کبھی عدالتوں میں کام پڑتا ہے، لیگل پروسیڈنگ قانون کے حوالے سے بات آتی ہے تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپ جاتے ہیں۔ ویسے یہ پورے دنیا کو کہتے ہیں، جبران ناصر کو بھی وکالت نہیں آتی، فیاض رامے کو بھی نہیں آتی اور اقرار الحسن بھی فارغ ہے۔ ویسے یہ بہت اچھے فلاسفر ہیں، پوری دنیا ان کے کاغذوں میں فارغ ہے، لیکن آج نا تجربہ کار وکالت کی وجہ سے اور یہ فضول قسم کے یوٹیوبرز کی وجہ سے ظہیر اب بہت جلد جیل میں جانے والا ہے۔ اور جیسا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ بہت جلد لانڈی جیل کی سیلفی ویٹ کر رہی ہے، تو ان قریب وہ سیلفی بننے والی ہے اور 21 جولائی کو سندھ ہائی کورٹ نے طلب کر رکھا ہے اور ڈیفینیٹلی پنجاب کی تمام عدالتوں کے دروازے ظہیر کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اب ظہیر پنجاب میں سے کسی عدالت سے ضمانت نہیں حاصل کر سکتا۔ السلام علیکم قیصر بھائی، میں اس کیس سے 16 اپریل سے جڑی ہوئی ہوں اور میں اس کی ایک اپڈیٹس لے رہی ہوں۔ اور میرے گھر میں کوئی ایسی چھوٹی بچی تو نہیں ہے، لیکن بہرحال بینگ اے لیڈی میں بہت کنسرن ہوں کہ اس طرح کی بچیوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اور بہت سارے لوگ پریشان ہیں۔ اور آپ نے صحیح کہا کہ ایسے لوگوں پر لعنت بھیجیں، تو ہم تمام پاکستانیوں بلکہ پوری دنیا کے لوگ جو اس کیس کے ساتھ کنسرن تھے، ان تمام لوگوں کی طرف سے ایسے تمام لوگ وکلا، ایسے تمام پولیس، ایسے تمام لوگ، ایسے تمام یوٹیوبرز، ایسے تمام جرنلسٹ، ان سب پر لاکھوں کروڑوں دفعہ لعنت ہو جو اپنے پیشے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، حرام کمائی کھا رہے ہیں۔ اللہ کے ہاں جواب نہیں دینا کہ انہوں نے ان کی حرام کمائی کا حساب اللہ تعالیٰ کیا ہوگا۔ بہت غصے میں تھی، اس لیے میں نے یہ ساری باتیں پہلے کر لی۔ بہرحال آپ بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ ہیں ناصر جبران ہے، فیاض رامے ہیں، بابر سلیم ہیں، یہ تو بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور ظاہر ہے جو والدین ہیں وہ تو فصلی پہلے نمبر پر آتے ہیں، ان کے لیے تو کیا کہا جائے کہ اللہ پاک ان کے دلوں کو ٹھنڈا رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں سکون دے، اللہ پاک ان کی جلد سے جلد بیٹی کو ملوا دے، اللہ پاک وہ تمام خدشات دور کر دے ان کے جو ان کے دلوں میں ہیں۔ اور یہ کیس آج نہیں برسوں یاد رہے گا، برسوں اس کو بھول ہی نہیں سکتے دعا کے اس کو۔ تو بہرحال آپ کی جو کاوشیں ہیں دعا کے لیے بہت اچھی ہیں۔ اس کے بعد جتنی بھی بچیاں ہوں، صوبیہ بطول ہے یا اور 2-3 بچیاں اس طرح اغوا ہوئی ہیں اور ام ہانی وغیرہ، آپ ان کے لیے بھی اس طرح کی سٹرگل کریں اور اللہ پاک آپ کو، آپ کے چینل کو دن رات دگنی چوگنی ترقی دے، آپ کو صحت تندرستی عطا کرے اور آپ کو بھی اتنے اچھے کام کرنے کی بہت زیادہ مبارکباد۔ قیصر بھائی، یہ تو ایک دعا کا مسئلہ تھا اور اللہ پاک نے آپ کی بہت ساری محنت سے اس کو جو ہے بازیاب بھی کرا لیا ہے اور اب وہ اپنے والدین سے بھی مل جائے گی اور باقی بچیاں بھی انشاءاللہ اسی طرح ملیں گی۔ ایک توجہ میں آپ کی کرانا چاہتی ہوں مہنگائی کی طرف، نہ تو ہم بہت زیادہ پریشان ہیں مہنگائی سے۔ اب ہم بتا نہیں سکتے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے نا، کہ ہم نے اپنے فروٹس کھانے چھوڑ دیے ہیں، گوشت کھانا چھوڑ دیا ہے، اچھے چیزیں یوز کرنی چھوڑ دی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جی آپ مہنگائی کے نہیں کچھ کر رہے ہیں یا کیا کریں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں
کہ ہمارے پاکستان میں کتنی آبادی ہے، کتنے کروڑ لوگ ہیں. اگر فی بندہ مردم شماری کے حساب سے 1 روپیہ ہر کوئی دے سکتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں 5 روپے ہر کوئی بندہ دے ہر مہینے، بلکہ میں تو کہتی ہوں 10 روپے دے دے، تو اس کو 10 کو جب کاؤنٹ کریں گے کروڑوں کے حساب سے، تو ہم تو کسی کے قرض دار ہی نہیں رہیں گے. ہمیں تو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کوئی ایسی مہم چلائیں، کوئی ایسا کام کریں کہ ہم اپنی مہنگائی پہ بھی قابو پائیں. یہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے پیٹرول 200-300 روپے کیا ہوا ہے، واپس 100 روپے پہ پیٹرول آ جائے. جو ہم تو چلو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسی بھی دال روٹی کھا ہی رہے ہیں، کوئی بھوکے نہیں مر رہے، لیکن وہ عوام جو روز کھاتی ہے، روز کماتی ہے، روز کنواں کھودتی ہے، روز پانی پیتی ہے، ٹھیلوں پہ، جگہ جگہ اسٹالوں پر، وہ بارشوں سے کتنے تباہ برباد ہو گئے ہیں. ان کے لیے ان کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، کئی دن ہو جاتے ہیں روٹی کو ترستے ہیں. ان کے لیے کچھ کریں، عوام کے لیے کچھ کریں. یہ میری آپ کے ساتھ تجویز ہے کہ آپ کچھ ایسا کام کریں کہ ہر عوام 10 روپے ماہانہ کے حساب سے نکالے تو کتنے کروڑ پیسے بن جاتے ہیں. شاید میری تجویز شاید آپ کو صحیح نہ لگ رہی ہو، یا شاید میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ میں نہیں کہنا پا رہی، لیکن آپ سمجھ رہے ہوں گے. تو اس پر بھی کچھ کام کریں. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ میں اتنی اسٹرگل ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر و صحت تندرستی کے ساتھ آپ کو لمبی زندگی. السلام علیکم. کہ سلیم میر بھائی، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بڑی خوشی ہوئی آج آپ کے زبان سے یہ مبارکبادی والا لفظ سن کے. اسی دن کا انتظار تھا. میں چاہتا تھا کہ یہ جو آپ نے مبارکبادی دی ہے، یہ فوراً سے پہلے جس وقت اغوا ہوئی تھی بچی، لاہور سے پہلی بار بازیاب کرا لیا گیا تھا، اسی وقت محفوظ ہاتھوں میں لے لیتے اور ان اغوا کاروں کے ہاتھوں نہ چھوڑتے. کاش کوئی ایسا قانون ہمارے ملک میں ہوتا. بہرحال دیر آیت درست آیت، جو بھی ہوا درست تو خیر نہیں ہوا. ان معاملات میں دیر ہونا کوئی صحیح کام نہیں ہوتا. انویسٹیگیشن کے لیے ابھی وہ بے غیرت اور بے شرم شوکت شاہانی، یہ بے غیرت اور بے شرم جیسے الفاظ سے بھی گری ہوئی کسی پٹری کا بندہ ہے، تو یہ الفاظ بھی اس کے لیے میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. یہ الفاظ خود اپنے آپ کو کوس رہے ہوں گے جب ہم اس کو بے غیرت اور بے شرم کے الفاظ لگا رہے ہیں، تو یہ الفاظ خود بھی شرما رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے کتنے گرے ہوئے گندے کیڑے کے نالی کے کیڑے کے لیے ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ اتنا بے غیرت انسان ہے. اب جب کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آ گیا ہے، تب اس نے انویسٹیگیشن، بس وہی بابر سلیم بھائی والی انویسٹیگیشن کو سامنے لا کے ہم نے کیا کہہ رہا ہے. اس نے کچھ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا اس نے. اب بھی یہ انویسٹیگیشن کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس بے غیرت کو تفتیش میں باقاعدہ شامل کرنا چاہیے، اس کو گرفتار کرنا چاہیے اور اس سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے وقت پہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. ڈیوٹی گورنمنٹ کی کرتا ہے، سرکار کے خزانے سے تنخواہ لیتا ہے اور یہ سہولت کار بن گیا ہے اغوا کاروں کا. تو اس بندے سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے اس کی وہ ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میرا تو دل کرتا ہے اس بے غیرت کو نوکری سے ہی فارغ کر دیا جائے. ایسے بندوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پاکستان میں. تو آخر میں آپ سب یوٹیوبرز، سلیم میر بھائی بالخصوص آپ، بشرا شکیل صاحبہ، مہرین سبتین صاحبہ، ماریا علی صاحبہ اور باقی سب، وہ ایک جو سید ہیں ہمارے وہ کر رہے ہیں لائیو پروگرام، 2 ہیں، ان دونوں کو بھی، جعفری صاحب ہیں، تو ان سب کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ کرے کہ یہ اب انجام تک پہنچ جائے اور اس کے پیچھے جتنے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں سے ہی سن رہے ہیں کہ کوئی ایک بہت بڑی شخصیت ان کے پیچھے کار فرما ہے، اللہ کرے اس کو بھی آپ لوگ منظر عام پہ لائیں اور اس کے خلاف بھی کارروائی ہو. اور بالخصوص یہ زنیرہ ماہم
جو جس کے لیے استعمال کرنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس کو بھی اریسٹ کر کے اس سے بھی تفتیش کی جائے. بڑی مہربانی، شکریہ.